بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکنے کو عبادت کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور اپنی کم علمی کا، اپنی عاجزی اور انکساری کا اور اپنی غلامی کا اظہار کرنا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنا، اس کی شان کو بیان کرنا، یہ عبادت ہے۔ اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کیونکہ حقیقی مددگار وہی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بنائے گئے اس عالم اسباب میں ہم اسباب کا انکار کر دیں۔ بیمار ہوں تو علاج کروانا چھوڑ دیں، رزق کی تلاش کرنا چھوڑ دیں، حصول رزق کے لیے وقت نکالنا چھوڑ دیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے استاد یا کتابوں کی مدد لینا چھوڑ دیں۔ ان چیزوں کا اسلام سے اور توحید و وحدانیت کا کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ یہ اسباب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ کسی کو آسمان سے رزق نہیں بھیجتا، بلکہ کاشتکار زمین میں بیج اگاتا ہے تو فصل ہوتی ہے، مزدور محنت کرتا ہے تو عمارت بنتی ہے۔ لیکن اس میں حقیقی قوت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، لیکن محنت کاشتکار اور مزدور کی ہوتی ہے۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ رحم مادر میں بیضا کے اندر انسانی زندگی کے خد و خال، قد کاٹ کا تعین، آنکھوں کی پتلیوں کا بننا، ناک کان ہونٹوں کا بننا اور بیماریوں کے مکمل کوڈ ورڈ ڈی این اے پر دینا، یہ اسی رب کریم ارضی و سماوی کا کام ہے۔ تو یہ جتنے بھی اسباب ہیں، جتنے بھی وسائل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ان سے مانگنا کوئی شرک نہیں ہوتا، کیونکہ جس طرح اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ تو اسی طرح اس میں عطا تو اللہ ہی کرتا ہے، مدد تو اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اس نے یہ وسیلے بنا دیے ہیں۔ اسی طرح حضور بھی وسیلہ ہیں، اولیاء کرام بھی وسیلہ ہیں، اور قیامت والے دن انسان کے اعمال بھی وسیلہ ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔